آج کا ٹاپک کچھ ایسی احادیث جن سے اکثریت نا واقف ہے، یعنی جس کو آپ کہہ لیں کہ ببعض السنن المحجورہ۔ تو جو شروع کرتے ہیں اس کے بارے میں پہلی حدیث کو ہم دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان ابن عباس رضی اللہ عنہما کہ ان سے روایت ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کانا یقرأ فی رکعت الفجر فی الاولی منہما، یعنی سنت موقدہ ہے صبح کی دو سنتیں فجر کی، ٹھیک ہے، یعنی فجر کی دو سنتیں موقدہ ہے جن کو پڑھنا لازمی ہے، اور انسان چاہے سفر میں ہو یا گھر پر ہر حال میں اس کو ادا کرے دو سنتوں کو، ٹھیک ہے جی۔ اب اس میں کیا بات آ رہی ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی پہلی رکعہ میں قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا، یعنی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 136 اس کی آپ قرأت کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے، یعنی ہمیں پتہ نہیں اس چیز کا، تو یہ یعنی کبھی کبھار اس کو بھی کر لینا چاہیے، ٹھیک ہے، یعنی ایسی چیز نہیں کہ اب اس پہ یعنی اس کو واجب نہیں کر لینا کہ ہر روز ہی اس کو کیا جائے، لیکن یہ ہے کہ یہ سنتوں میں سے ہے، تو اس کو یعنی فجر کی جو دو سنتیں ہیں ان میں کبھی کبھار ان کو یعنی ضرور آپ ہفتے میں یہ کچھ اس طرح پڑھ لیا کریں، ٹھیک ہے جی۔ یہ ایک چیز آ گئی، پہلی رکعت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھتے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 136، اسی طرح دوسری میں آپ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 64 کو پڑھتے، ٹھیک ہے، دوسری میں یہ آیت نمبر 64 اور پہلی میں نے بتا دیا آیت نمبر 136 سورۃ البقرہ۔ تو یہ جی ہیں یہ یعنی یہ ایسی حدیث ہے جس سے اکثریت ناواقف ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے۔ پھر اسی طرح ایک اور بڑی خوبصورت حدیث ہے، وہ یہ کہ روایت ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اذا استيقظ الرجل من اللیل وایقظ امرأته فصلیا، یعنی جب کوئی آدمی اٹھتا ہے رات کے آخری حصے میں، یعنی تہجد کا جو وقت ہے اس کی بات ہو رہی ہے، اور وہ اپنی بیوی کو بھی جگائے، اور پس وہ دونوں فصلیا رکعتین، وہ دونوں چاہے دیکھیں دو رکعت کی بات آ رہی ہے کہ دو نفل ہی وہ چاہے پڑھ رہے ہیں، رکعتین، اس میں لمبی چوڑی بات بھی نہیں ہے، سبحان اللہ۔ تو ریوارڈ دیکھیں اس پر کہ وہ یعنی دو نفل ادا کر رہے ہیں، دو رکعتیں پڑھ رہے ہیں، کتب من الذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو ان میں سے لکھ دیتا ہے جو کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں، کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں، مومنین، ٹھیک، مومنات، یعنی مومنین اور مومنات میں سے، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو ان میں سے کرتا ہے جو اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والے ہیں۔ یہ ہوگی جی حدیث۔ اسی طرح ایک اور حدیث آپ کے آگے رکھتی ہوں جو یہاں پر آ رہی ہے ببعض السنن المحجورہ، اس میں ہے ابی العاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی عثمان بن ابی العاص ان کے پاس گئے تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ان کے سامنے یہ بات رکھی کہ یا رسول اللہ ان الشیطان قد حال بیننی و بین صلاتی و قراءتی یلبسها علیہ، یعنی یہ جو شیطان ہے میری اور نماز میں داخل ہوتا ہے، انٹرفیرنس کرتا ہے، یعنی میری جو قرأت ہے جو قرآن اس میں پڑھا جاتا ہے اس میں خرابیاں کرتا ہے، بھلا دینا، یعنی یہ وسوسے ہیں شیطان کی طرف سے، اور یعنی میں اس قرأت اپنی بھول جاتا ہوں، یلبسوہا مکس ہو جاتی ہے بات، تو اس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذاک الشیطان یقال لہ خنزب، یعنی یہ وہ شیطان ہے جس کو یعنی جس کا نام ہے خنزب، اور جب آپ یہ ایسا محسوس کریں کہ آپ کو نماز میں وسوسہ ہو رہا ہے، آپ کسی بھول گئی ہیں، قرأت بھول گئی ہیں، کچھ اس طرح یعنی شیطانی وسوسہ آپ کو آپ تک پہنچ رہا ہے، ذہن میں آ رہے خیالات، تو کیا ہے اللہ کی پناہ مانگیے، وصفل علی یساری کا ثلاثن، اور 3 بار اپنے بائیں طرف سپٹ کر دیں، ٹھیک ہے، 3 بار یہاں پر ورڈز آ رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے اسی طرح کیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو ذَهَبَهُ اللَّهُ عَنِّي، تو بس اللہ نے اس شیطان کو مجھ سے دور کر دیا۔ صحیح مسلم اس کو روایت کر رہے ہیں، یعنی نماز میں شیطانی وسوسوں خیالات سے بچنے کا یہ طریقہ ہے۔
ٹھیک ہے، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر 3 بار لیفٹ سائڈ پر سپیڈ کر دیا جائے. یہ ہوگی جی ایک. اچھا جی، جو ہمارا آج کا یعنی جو ٹائٹل تھا وہ والی اس کو بھی دیکھتے ہیں. بڑی اہم حدیث ہے، بڑی خوبصورت. کیا اس میں بات آ رہی ہے کہ عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، یہ میں ذرا PDF کھول کے نا آپ کو یہاں سے ہم پڑھتے ہیں جی. تو اس میں اب وہ کہہ رہے کہ من صلی اربعا بعد العشاء ککنہ کقدرہن من اللیلۃ القدر، یعنی جس شخص نے 4 رکعات بعد العشاء، عشاء کے بعد 4 رکعات اس نے پڑھی تو وہ 4 رکعات ایسے ہو جائیں گی گویا کہ لیلۃ القدر میں پڑھی گئی جو رکعات ہیں ان کی ایکول اس کو ریوارڈ ملے گا. کتنی بڑی بات ہے، سبحان اللہ. یعنی ہم جانتے ہیں کہ لیلۃ القدر میں کی گئی عبادت اللہ نے کہہ دیا نا کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، 1000 مہینوں سے افضل ہے جو اس رات میں جو عبادت کر لے گا. اور یعنی ان عظیم گھڑیوں کو تو مس نہیں کرنا. لیکن یہ عمل کیسا آسان اور سہل ہے جو ہر روز کیا جا سکتا ہے، اور اس پر اوتھینٹک یعنی یہ باتیں آ رہی ہیں. ایک تو یہ حدیث آ رہی ہے عمرو بن العاص سے، ٹھیک ہے. اسی طرح عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت اربع بعد العشاء یعدلن، یعنی وہ ایکول ہیں، برابر ہیں، بمثلہن، مثال ان کے، من لیلۃ القدر، جیسے آپ لیلۃ القدر میں پڑھ رہی ہیں. سبحان اللہ. یہ ایسی زبردست مجھے یہ حدیث لگی، اسی لیے میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کے آگے ضرور رکھوں. تو اس پر ضرور ہمیں عمل کرنا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ. یعنی اتنا زبردست ریوارڈ تو رب کریم کی طرف سے، یعنی وہ وسیع ہے اس کی رحمت، غفور الرحیم ہے، اور رحمتوں کے خزانے وہ لٹا رہا ہے اس امہ پر. تو بس بات سمجھنے کی، علم حاصل کرنا اور پھر اس پر عمل کرنے کی بات ہے. تو جی یہ ہے کہ یہ اتنا آسان اور سہل اور ایزی عمل، اس کو ہر روز اس کو نہیں چھوڑنا. یہ 2 جگہوں سے میں نے بات بتا دی، ان عائشہ اور اسی طرح ان عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ. یہ بھی یہاں پر چیز آ رہی ہے، یہ آپ دیکھ سکتی ہیں. انہوں نے بھی یہی بات کی، من صلی اربعا بعد العشاء لا یفصل بینہن بتسلیم. یعنی ایسی جو 4 رکعتیں جس میں اس نے یعنی سلام نہیں پھیرا، وہ ایسی ہوں گی جیسے گویا اس نے لیلۃ القدر میں عبادت کی ہے، یعنی اس کا ریوارڈ ایسے ہوگا. پھر اسی طرح یہاں پر دیکھیں آپ، ان مجاہد اور ان عبد الرحمن، 3 4 یعنی 4 5 جو ہیں روایت کرنے والے ہیں. تو انشاءاللہ اس چیز کو بالکل مس نہیں ہونے دینا. پھر اسی طرح جی یہ چیز ہے جو سنت، ان کو چھوٹی چھوٹی سی آسان سے یہ کام ہے. یہ 4 میں نے چیزیں آپ کے ہاں جی آگے رکھ دی ہیں. کہ ایک تو ہم نے پڑھ لیا کہ جو یعنی انسان جاگ رہا ہے، اب چاہے بیوی ہو یا شوہر ہو، تہجد کے وقت، اور اپنے وہ اسپاؤس کو وہ اٹھائے تو، اور 2 رکعت کی بات آ گئی، جیسے میں نے آپ کے آگے یہ بات رکھ دی، چاہے 2 رکعت ہی. اور اس کو روایت کرنے والے ابو داود اور صحیح البانی، ٹھیک ہے. تو 2 رکعت ادا کرنے پر ہی ان دونوں کا نام اللہ تعالیٰ کثرت سے ذکر کرنے والے مرد اور عورتوں میں لکھ لے گا، ٹھیک ہے. اسی طرح اگر شیطانی وسوسے آ رہے ہیں تو اس کے بارے میں بھی ہم نے پڑھ لیا. اور باقی یہ جو چیز ہے کہ یہ ریوارڈ، اس ریوارڈ کو مس نہ ہونے دیجئے کہ جس نے 4 رکعات اور بغیر تسلیم کے، ٹھیک ہے. یعنی بیچ میں آپ نے یعنی یہ نہیں کہ 2 علیحدہ کر کے پڑھا، نہیں، 4 رکعات مسلسل، صحیح، یہ مسلسل آخری رکعت پر سلام پھیرا جائے. یعنی ایک تو تشہد آئے گا درمیان میں. کہنے کی بات یہ ہے کہ 2 نفل کر کے نہیں پڑھنے، 4 کر کے، جو آپ سنتیں 4 پڑھ لیں وہ بھی اسی میں آ جائیں گی. رکعت کہا گیا نا یہاں پر، یہ تو نہیں کہا گیا کوئی ایسی چیز. تو رکعت ہے، چاہے آپ 4 سنتیں پڑھ لیں، یعنی ایک سلام کے ساتھ آپ جو رکعت ادا کریں. اور اسی طرح ہم نے پڑھ لیا کہ فجر کی جو 2 سنتیں ہیں ان میں کن آیات کا انشاءاللہ ہمیں اہتمام کرنا چاہیے. اور انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے کل جو ہے کچھ دعا کے جو آداب ہیں وہ پڑھیں گے، اور ختم قرآن پر یعنی جو لاسٹ میں جو دعا آتی ہے انشاءاللہ کل اس کو وہ دعائیں ہم پڑھیں گے.
تو جی آج کے لیے اتنی ہی بات تھی انشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ ایک چیز اور آپ کے آگے بس رکھ دوں چھوٹی سی، کہ ہم دل میں یہ عقیدہ ہونا چاہیے، جیسے الشیخ عبد الرزاق بدر کہہ رہے ہیں کہ ایک آیا ہے جس میں اللہ فرماتے ہیں کہ میرے بندوں سے کہہ دو کہ میں غفور الرحیم ہوں، لیکن میری پکڑ بھی بڑی سخت ہے۔ تو اس کی وہ وضاحت میں کہتے ہیں کہ ہمارا یہ بلیف ہونا چاہیے، یہ عقیدہ ہونا چاہیے دل میں کہ اللہ گناہوں پر پکڑ بھی کرتا ہے اور اللہ گناہوں کو معاف کرنے والا بھی ہے، کیونکہ جہاں پر اللہ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ میں یعنی غفور الرحیم بھی ہوں اور میری پکڑ بھی شدید ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں ہیں، یہ بلیف، یہ عقیدہ مومن کے دل میں اچھی طریقے سے پکا ہونا چاہیے کہ وہ یعنی ڈر بھی ہو، خوف بھی ہو اور امید بھی ہو، وہی چیز آ جاتی ہے، اللہ کا ڈر، خوف اور امید۔ ڈر اس چیز کا کہ میں نے گناہوں سے بچنا ہے، میری پکڑ ہو جائے گی، اور امید یہ اگر اب خطا ہو گئی ہے، انسان خطاؤں کا پتلا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ایمان والے خطاؤں پر اصرار نہیں کرتے، جو اللہ کے بندے ہیں، جیسے اللہ نے سورہ آل عمران میں کہہ دیا وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، یعنی وہ گناہ پر گناہ نہیں کیے جاتے، گناہ ہو گیا ہے تو اب اصل کام کیا ہے، جیسے سورہ نساء میں بڑی خوبصورت بات آتی ہے کہ بھی تم پلٹو فوراً، توبہ کی طرف پلٹو فوراً، توبہ کرو، قریب ہی توبہ کرو فوراً۔ جیسے وہ حدیث میں اسی سے ریلیٹڈ چیز آپ کے آگے رکھ دیتی ہوں کہ جو دل پر سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے جب کوئی گناہ کرتا ہے، اور اگر وہ فوراً توبہ کر لیتا ہے تو وہ گناہ، اس کا وہ نقطہ مٹ جاتا ہے، اور اگر وہ توبہ نہیں کرتا اور گناہ پر گناہ کیے جاتا ہے تو وہ نقطہ بڑھتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس چیز سے بچائے۔ تو خطائیں تو انسان سے ہوتی ہیں، گناہ ہو گئے، خطا ہو گئے، بچنا ہے، کبیرہ گناہوں سے تو لازمی بچنا ہے۔ تو بہرحال جو صغیرہ گناہ ہو رہے ہیں ان کو دھونے والے تو یہ نمازیں ہیں، پھر اسی طرح اچھے اعمال ہیں، جیسے اللہ نے کہہ دیے کہ اچھے اعمال کرو، برائیوں کو وہ کھا جاتے ہیں اچھے اعمال۔ ان جو جو سیئات ہیں، یعنی ان کو جو آپ وہ لے جاتی ہیں، جو آپ کی حسنات ہیں، دھو ڈالتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح صلاۃ التوبہ، اور یا کوئی صدقہ خیرات پیچھے کر دینا، اور بہترین صدقہ ہے پانی پلانا۔ تو کوئی بھی نیک عمل لازمی کر لینا چاہیے اور سچے دل سے توبہ کرنی چاہیے، اور اس عمل پر اصرار یعنی انسسٹ نہیں کرنا چاہیے، اس پر جمے نہیں رہنا چاہیے اس گناہ پر، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ذرا ایک بات میں نے آپ کے آگے رکھی کہ ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے، یہ بلیف کہ ہاں اللہ تعالیٰ مغفرت کرنے والا ہے، غفور الرحیم ہے، لیکن اس کی پکڑ بھی سخت ہے۔ اور جب ایک تو بات ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن جب اس تجربہ ہوتا ہے کسی بات کا تو وہ پھر وہ چیز ہی پھر اور ہوتی ہے۔ تو جی آج تک کی یہی احادیث ہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور ایک دوسرے کو دعاؤں میں یاد رکھیے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔